وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے جانور راہ خدا عز و جل میں ذبح کرنے کے ایام قریب ہیں۔ دنیا میں کروڑوں عاشقان رسول سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے راہ خدا عز و جل میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس میں بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لوگوں کے خریدنے کی۔ بعض مہنگا جانور خرید سکتے ہیں، بعض سستا جانور خرید سکتے ہیں، بعض ایسے جانور لاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے فربا اور عمدہ نظر آتے ہیں، بعض کچھ کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا جانور خریدتا ہے، کوئی چھوٹا جانور خریدتا ہے۔ اگرچہ قربانی کے جانور کے عیب جس سے ان کی قربانی نہیں ہوتی، اس کا پورا ایک جدا بیان ہے جو امیر اہل سنت نے ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور میں کون کون سے عیب دیکھنے ہیں کہ اگر وہ عیب ہوا تو قربانی نہ ہوگی۔ وہ ایک اپنی جگہ پر جدا بیان ہے۔ مگر ہم جو آج آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ ویٹنری ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر عمران اتاری اور محمود شاہ صاحب ہیں، اور ہمارے ایک اور ہے، یہ دو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، منور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کا تعلق فارمنگ سے ہے، کیٹل فارم بھی اس کو عموماً کہتے ہیں، جانوروں کی جہاں پرورش ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان سے تفصیلات لیں گے۔ اور ہمارے سلسلے کا جو مقصد ہے، جیسے عموماً ہم تقریباً جو سلسلے آپ کے ساتھ لاتے ہیں ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں ہم کوئی نفع پہنچا سکیں۔ نیت یہ کی ہے کہ حدیث پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور ایک حدیث پاک ہے الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم خیر خواہی امت کی نیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کوئی معلومات کی بات پہنچائیں کہ وہ دھوکے سے بچیں اور تکلیف سے بچیں۔ آپ نے بڑی مشکل سے 25-50 ہزار روپے جمع کیے ہوں گے کہ آپ جانور لائیں گے اور پتہ چلا کہ جانور بیمار ہے۔ تو ایک تو وہ کہ آپ جب منڈی میں گئے جانور خریدنے کے لیے تو اس وقت آپ کو بیماری کے حوالے سے، جانور کی فٹنس کے حوالے سے آپ کو کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور گھر جانور لے کر آ گئے، محلے میں آپ کا جانور آ گیا آپ کے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جانور میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں تو وہاں پر بیماری کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے آپ کو پریشانی نہ ہو، وہاں آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کیا کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نارملی طور پر جانوروں کے ڈاکٹر سے، ویٹنری ڈاکٹر سے عام لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ویٹنری ڈاکٹر کہاں دستیاب ہیں۔ تو ہمارے جو نظام ہے ملک کا، اوورسیز کے اندر، بیرون ملک کے اندر جہاں کافی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی، ان کا بھی اس کے حساب کتاب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کتے بہت پالے جاتے ہیں۔ باہر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کتوں کے لیے وقت ہوتا ہے، وہ کتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کتوں کے ساتھ وہ بڑے کتے کو کھانسی بھی ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلموں میں یہ کلچر ہے، اور یہ کلچر عام کلچر ہے، یہ میرے کو ڈھکی چھپی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا۔ اور جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد چونکہ آتی نہیں ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پمپی ٹائپ کے کتے لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ان میں کتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو یہ کتے کو کھانسی ہو, بخار ہو, نزلہ ہو جائے تو فوراً کتے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے, لیکن ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی. اور بعض ماں باپ وہ ہیں کہ جن کو اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی, وہ اس قدر اپنی زندگی کی آسائشوں میں اور آمدنی میں مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ جو گھر میں جو یہ میڈ مین یا میڈ وومن رکھتے ہیں پالنے کے لیے بچے, آیا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ کلچر ہے باہر کا. تو ان کا چونکہ یہ جانور کے ڈاکٹروں کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے, ہمارے عموماً ایسا نہیں ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں کہ پہلا سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جائے تو آیا اس جانور میں وہ کون سی علامتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ جانور بیمار ہے, کس کو چھوڑ دیا جائے؟ یعنی اس میں قربانی کا کوئی عیب نہیں ہے مگر فٹنس نہیں ہے اس کی. اگر ڈاکٹر کو کہا جائے کہ اگر کہا جائے کہ ڈاکٹر کی فٹنس سرٹیفکیٹ لگاؤ جانور کے اوپر کہ بھائی فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگی تب ہم لیں گے, اب فٹنس سرٹیفکیٹ بھی 2 نمبر کی بن جاتی ہے. جب حاجیوں کا ٹیکہ 2 نمبر کا لگ جاتا ہے تو پھر قربانی کے جانور کا کیا کہنا. لیکن ایک نارملی طور پر ہم ایک آنیسٹی کے طور پر لے کے چلیں تو ہمیں ناظرین کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ جانور کو کس طرح چیک کریں کہ لگے کہ یار یہ بیمار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو جانور بندہ خریدنے کے لیے جائے اس کو کم از کم 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خریدے تو خریدنے میں سب سے پہلے جو دیکھنا ہے, کیونکہ جب بیماری ان دنوں جو زیادہ پھیلنے والی ہے, جس کی بہت زیادہ کثیر تعداد میں جانور جس کی گرفت میں آ جاتے ہیں, وہ بیماری ہے FMD یعنی کہ منہ کھر. اور منہ کھر یہ بیماری ہر سال میرے اپنے ایکسپیرینس میں, میری پریکٹس کو ایک اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے, پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں یہ بیماری عام ہوتی ہے. اس کے لیے اسپیشلی میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ مال خریدنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کا منہ چیک کریں. جب کہ جیسے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بھائی جانور ہم نے خریدا, جی 2 دانت ہمیں جانور چاہیے, وہ دانت دیکھنے کے لیے ہم ضرور چیک کر لیتے ہیں اس کے دانت, لیکن اس کے منہ کو بھی چیک کرنا چاہیے اور اسپیشلی ان کے کھروں کو بھی چیک کرنا چاہیے. عموماً کیا جاتا ہے منڈیوں کے اندر کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ کوئی اینٹی بائیوٹک لگا کے اس کو روک دیا جاتا ہے, جو 6 سے 8 گھنٹے تک وہ آپ کو چلنے میں بھی وہ آپ کو محسوس نہیں کروائے گا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ. جی جانور کو وہ وقتی طور پہ پین کلر لگا دی. ڈاکٹر صاحب منہ کو چیک کر لیا جائے. جی اس میں رال ہوتی ہے, جی جھاگ ہوتی ہے منہ کے اندر, جس کو FMD والا جو جانور ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک وائرس ہے, وائرل ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا سے پھیلنے والی ہے اور یہ بہت کثیر تعداد میں اس وقت بھی منڈی کے اندر جانور ایسے موجود ہیں کہ جن کو یہ بیماری لاحق ہے. اچھا. لیکن کیا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کو اینٹی بائیوٹکس لگوا کے روک دیا جاتا ہے. عموماً لوگ جیسے خرید کے لے کے آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے جانور کو بہت اچھا پایا, لیکن جیسے ہی گھر آیا تو وہ سست ہو گیا, پھر اس کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو گئی, اس کی رال ٹپکنی یعنی کہ لیسدار رال ہوتی ہے اس کی, تو وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے, وہ سست ہو جاتا ہے, کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے. یہ اس کے سمٹمز ہیں. یہ عموماً جو جانور گھر میں لاتے ہیں تو یہ نہیں اتنے کھاتے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ کر آیا ہے, گھر بدلا ہوا ہے, اس لیے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے. ایسا بھی ویسے ہوتا ہے. اچھا. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جانور جب الگ کیا جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے, دوسرے جانوروں کے بیچ میں سے نکل کے جاتا ہے, وہ بھی افسردہ ہوتا ہے. اچھا. یہ اس کے اندر بھی ہے, یہ سینس ہے, یہ سینس ہے اس جانور میں ہے, بالکل ہے. باپو ہے ایسا سینس؟ یہ اصل میں قلہ مانتے ہیں. قلہ جو ہے یہ ہماری فارمنگ کی زبان میں قلہ کہا جاتا ہے کہ جانور جب تک اپنے قلعے پر ہوگا تو بڑا خوبصورت لگے گا, اپنی کھور پر کھڑے ہو کے کھائے گا تو بہت اچھا کھائے گا, اور اس کی خوراک جو ہے یعنی فیڈ ٹیک بہت اچھا ہوگا, تو اس کا وزن بھی زیادہ نظر آئے گا. جیسے آپ اس کو قلعے سے ہٹائیں گے اپنے, جو اس کا پراپر پلیس ہے جہاں بیٹھ کے وہ مطلب 1 سال سے وہ مسلسل کھا بھی رہا تھا, ٹریٹمنٹ بھی اس کا ہو رہا تھا, تو وہ خوبصورتی اور وہ چمک اس کی نکل جائے گی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اس کو لے جایا جاتا ہے وہ اس چیز کو بھی مناتا ہے
آپ فارمر ہیں, آپ اس چیز کو جیسے کہ آپ نے کہا قلعہ چینج کرنا, یہ کل کی بات ہے کہ ایک میرے جاننے والے ہیں, وہ بچڑا میرے ہی کہہ رہا کہ یار آپ ہمیں نا کوئی ہیلدی کوئی جانور کو دیکھیں نا, کیونکہ میں وہیں پہ ہوتا ہوں, تو لے کے دیں ہمیں جانور لے کے دیا. تو صبح سب سے پہلی جو مجھے کال آئی انہیں کی آئی, وہ کل سے آیا, اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ دلانے کی سزا بھی ہوتی ہے بعد میں. ایسا ہو جاتا ہے جی, جانور لیا ایک ساتھی نے, ایک دن گھر رکھا ہے, کچھ نہیں کھایا پیا, وہ واپس ایک بوری چوکر اور اس کا بھوسا چوسا واپس دے گیا. بھائی وہ گھر کھاتا نہیں ہے, لیکن وہ بیمار نہیں ہے, تندرست ہے. ادھر آیا, کل دیکھنے آیا, وہ دیکھا کھا رہا ہے, پیٹ بھرا کھڑا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیوں ایسا کرتا ہے, ابھی ادھر گھر میں تو کھایا نہیں, مجھے 1000 جانے کا کرایہ پڑ گیا, 1000 واپس لانے کا کرایہ پڑ گیا, 2000 اس کے اوپر خرچ ہو گیا. بس وہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ وہ قلعہ بدلنے سے نا ایسا ہو جاتا ہے. یہ سر یہ نفسیات, یہ سینس جو ہے یہ جانور کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے کھروں کو چیک کریں, کھروں میں اگر یہ لار ٹپک رہی ہے جی تو یہ مطلب یہ اس کے منہ سے یہ لار اگر گھاگ کو نظر آ رہی ہے جی جی تو گھاگ اس پر کوئی جانور والے سے کوئی بات چیت کرے یا دیکھ کر سمجھ جائے, اس میں بات چیت کرنے کی گنجائش باقی ہمیں ڈاؤٹ سے بھی تو نکالنا ہے نا. یہ سمٹم ہے سر, ایک واہم کے اور شک کے بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ جانور بیچنے والا بیچارہ پھنس جائے اور ہر کوئی سمجھے گا یار یہ جانور لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے مدری چینل پر ایک چیز جائے گی نا تو ہمارے عموماً فیضان مدینہ گیٹ کے شہد بھی بکتا ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں اوریجنل شہد ہوگا. تو یہ مدنی چینل یا دعوت اسلامی کے کسی پلیٹ فارم سے کوئی بات جاتی ہے نا تو اس کو مطلب سنتے ہی لوگ بہت انڈورس کرتے ہیں نا کہ یار یہ ہاں مدنی چینل سے آئی ہے تو بس فائنل ہو گئی. دیکھیں اس ہمیں بیماری ان کے کو بھی بچانا ہے جو جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں. میں دونوں کی ہمدردی کروں, ایسا نہ وہ بیچارے وہ شکوک و شبہات کے اندر کہیں مدنی چینل والوں نے ہمارا دھندا ٹھپ کر دیا. نہیں ایسے چھوٹا سا ایک سمٹم ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی مطلب ہے کہ جب منہ کھر ہوتا ہے, ہم تو مطلب ڈیلی اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر اس کا پیریڈ بھی کافی لمبا ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ منہ کھر میں جانور آیا ہو اور اس کو کسی ڈاکٹر سے ٹریٹ کروایا اور ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ظاہر اب تو 5-6 دن رہ گئے عید کے اندر, اتنے پیریڈ میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اینٹی بائیوٹک دے کے اس کو روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو جانور کھڑا ہوا ہے وہاں پر, پہلے تو وہ اس کی سستی ہی بتا دے گی, اس کو اتنی فٹنس نہیں ہوگی اس کی. دوسرا سب سے اہم چیز ہے جانور کی جگالی, وہ متاثر ہو جاتی ہے. جانور جب خوش ہوتا ہے, بالکل ہیپی ہوتا ہے, اپنے قلعے پر ہوتا ہے, دائیں بھی اس کا جانور اس کا دوست ہے اور بائیں بھی اس کا جانور اس کا دوست ہے, تو وہ جب انتہائی یعنی کہ پیارے موڈ میں ہوتا ہے تو بس وہ پھر منہ چلا رہا ہوتا ہے, جگالی کر رہا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ وہ فٹ ہے, اینیمل جو ہے بالکل بہترین ہے. تو جب آپ جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نہ کسی کا دل توڑیں. یقیناً آپ والی بات صحیح ہے کہ آپ کسی کو بولے یار آپ کا جانور تو بیمار ہے, اس کو تو 4 اس کو بھی تکلیف ہوگی اور اس کو 4 گاہک بھی اس کے خراب ہوں گے. لیکن تکلیف اس کو ہوگی ضرور, لیکن اصل میں اس کی غلطی بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیماریوں کے متعلق جو بالخصوص انٹیریل سندھ سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں یا پنجاب کے کچھ جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جیسے کہ بھائی بھی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے, تو وہاں شہر کے ہو بھائی؟ سر میرا تعلق ہے پنجاب باول نگر سے. اچھا باول نگر. ٹھیک ہے, تو میں ادھر بھینس کالونی 17 سال سے آ رہا ہوں ماشاءاللہ. ہاں تو آپ ان کو بالکل گاؤں والا مت سمجھیے گا, تو یہ بتا رہے ہیں میں 17 سال سے آ رہا ہوں. جی جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر یہ اپنے ایریا میں جا کے دیکھیں تو اپنے ان کے ایریا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی, حالانکہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے شاید 40-50 سال بھی ہو گئے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی ویکسینیشن ان کی پراپر کروائی ہوگی. ان کے جاننے والوں کو ایسے ہوں گے. بلکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے, اگر مدری چینل کے ناظرین اور بالخصوص اگر وپاری حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو اگر سمجھیں تو آپ اس میں بیوپاری کی بھی ہمدردی کر رہے ہیں. بالکل ہمدردی کر کیونکہ رہا ہوں. وہ بھی انہی لوگوں سے جانور خریدتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر عموماً کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال اکٹھا شروع کر دیتے ہیں تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے جو وپاری حضرات ہیں جی کہ یہ ہم نے اکٹھے کرنے اور لے کے جانے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ 2-3 مہینے پہلے پرچیز کرنا شروع کریں تو ایک پرچیز کیا تو ایک کو ویکسین کروائے FMD کی, 2 کیے 5 کیے. عموماً ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو وپاری حضرات ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اتنے نہیں ہوتے تقریباً سر وہ اگر اس کا دیکھا جائے عمران بھائی, اس لائن میں جو اس لائن میں لوگ ہیں ان میں اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو 100 میں شاید 2 یا 3 ہوں گے, باقی تقریباً سب جو ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں. ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ خریدا جاتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پہلے خرید لیا تو اس کو اسی ٹائم میں ویکسین کروائیں FMD کی, جو اس وقت بیماری چل رہی ہے اور اپنے پیک لیول پہ ہے, بالخصوص کراچی کے اندر. اچھا
تو اس میں میں آپ سے آپ کے توسل سے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے 2 مہینے پہلے اگر ہو جائے ویکسین جانوروں کی وپاری حضرات کے لیے کہ 2 مہینے پہلے اگر خریدے ہیں تو اسی وقت ان کو ویکسین کروا دی جائے. ورنہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مال ہم نے کراچی کے لیے روانہ کرنا ہے اور اس سے پہلے ویکسین کروانی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو جو اس کی ویکسین ہوتی ہے وہ 21 ڈیز سے لے کے 23 ڈیز تک وہ اپنا سرکل بناتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ اس قابل جانور ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچ سکے یا اس کی جو امیونٹی ہے اس لیول تک پہنچتی ہے کہ اس بیماری سے لڑ سکے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ 21-22 دن کے اندر اندر اس نے بک جانا ہوتا ہے, اس کے ابھی وہ پروسیس پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں بیماری بھی اس پہ حلہ بول دیتی ہے. تو یہ ویکسین یہ چڑھانے سے پہلے نہ کروایا کریں, اگر ممکن ہو تو اگر 2 مہینے پہلے خریدنی ہے تو اس وقت کروایا جائے. یہاں میں ایک ڈاکٹر صاحب یہ سوال کروں گا آپ سے کہ جس طرح انسانوں میں بیماریاں جدت اختیار کرتی ہیں جی جی اور نہیں پہلے اتنے ٹیکے نہیں لگتے تھے بچوں کو, پہلے بچوں کے انجیکشن کے اور میڈیسن کے اتنے کورسز نہیں ہوتے تھے. اب تو بچے کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آؤ تو ڈاکٹر کی طرف سے پہلے ہی ایک پرچہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے مہینے کے بعد یہ ٹیکہ ہے, اتنے مہینے کا یہ ٹیکہ ہے. تو جس طرح یہ ایک پروسیس ہمارے یہاں ایک ہیومن بینگ جو ایک پروسیس چل رہا ہے, تو اب کیا یہ جانوروں میں بھی ایسا ہے کہ اب ان کے پہلے جو جانور کو آج کا تو دور ہے نہیں, تو یہ پہلے بھی کیا اس طرح بیمار ہوتے تھے, پہلے بھی ان کے اینٹی بایوٹک ہوتی تھی, ان کے سے انجیکشن ہوتے تھے, یا مطلب کیا تھا پہلے ان کے ساتھ؟ اب اس طرح کا ماحول بن چکا ہے, یا ان کی جو گھاس پھوس ہے یا جو ان کا جو اناج ہے, جی جی جس طرح ہمارے عموماً جو کھانا پینا آتا ہے, اناج آتا ہے, اس میں بہت سارے کیمیکل شامل ہوتے ہیں جو کافی ساری بندے کو بیمار بھی کر دیتی ہیں. ہمارے اناج کے اندر چیزیں ہیں, چاول ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی؟ بالکل ایسا ہے. اگر دیکھا جائے تو آج سے 20 سال پیچھے اگر ہم, کیونکہ کراچی دنیا کی دوسری بڑی منڈی ہے, اچھا, یہاں پہ اگر بیماری کا ریشو اس وقت دیکھا جائے تو آج کی نسبت شاید 5% تھا. 95% بیماری دن بہ دن ہم یعنی کہ بڑھتی گئی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر بیماری آئی, بیماری کو ہلکا لینا, یہ عموماً فارمر کا یہ خیال ہے. شاہ جی فارمنگ کرتے ہیں, ان کا فارم ہاؤس بھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دن بہ دن اس وقت جو ہم کھلاتے تھے اور جس کے بعد ہمیں پروڈکشن ملتی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ آج نہیں ہے. آج اس کے ساتھ ہم نے کھلانے پلانے میں بہت کچھ ایسا ایکسٹرا شامل کر دیا جو ہم نے وقتی فائدہ دیکھا لیکن وہ بعد میں اس کے نقصانات بھی سامنے آئے. باپو یہ آتے ہیں میڈیکل کی طرف, کیا واقعی کاجو واجو کھلاتے ہیں جانوروں جی کو؟ بادام یہ بھی ہمیں رستے میں بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس جو بیسک فارمنگ ہے, جیسے یہ بیسک فارمر ہے, یہ کہہ یہ دیسی فارمنگ ہے اور آپ کی فارمنگ ہے. جی بڑا یہ فارمولا دے سکتے ہیں حضرت اصل میں ان کا جو ان کی فارمنگ کا طریقہ کار کیا ہے کہ انہوں نے 10 20 50 جانور خریدے. ٹھیک ہے, خریدے بھی کیا, ان کے ہاں جو ہوتا ہے عموماً کیونکہ ان کے پاس چارہ وارہ نہیں ہے تو انہوں نے کچھ 1-2 ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں. یہ سستی فارمنگ کر رہے ہیں. اور یہ اوریجنل نہیں ہے ڈیفینیٹ. گوشت کی افادیت تو ان کی بہت زبردست ہوگی. اوریجنل نہیں ہے, پہلے یہی مطلب جانور چرائے جاتے تھے. سر جیسے ہی ماحول چینج ہوتا گیا, ہمارے یہاں کے معاملات جو ہیں وہ اس کو, جیسے کہ کاجو یا بادام کھلانے کی آپ بات کر رہے ہیں, بندے نے کاجو نہیں دیکھا ہوتا, جانور کاجو. یہ کوئی سیلز کی بات نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ. میرا اپنا اس کو کاجو کھلاؤ, کاجو لیکن صحت مند چیزیں دیکھیں, صحت مند غذا کا فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں, کیونکہ کاجو وہ کھائے گا اور اس کو اس کی افادیت اس وقت ملے گی جب اس کی نیڈ پوری ہوگی. آدھا کلو کاجو کھلا کر اگر 1 کلو کے پیسے لے لیتے گاہک سے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ ہے تو نقصان نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آدھا کلو اتنے بڑے فگر کو کوئی بڑا فائدہ نہیں دے. نہیں, وہ لوگ ریگولر کھلاتے ہیں. میں نے اگر ریگولر کھلاتا ہے تو پھر تو جو لوگ اچھا ہی فارمنگ کاجو کر رہے ہیں, کیا مطلب آپ کاجو جانور بادام کھلاتے ہیں, اچھا مربے عقل بڑھے گی. مطلب میں ذاتی طور پہ پوری گاڑی اترواتا ہوں سیب کھلاتا ہوں, اچھی چیزیں کھلاتے ہیں. اس کا اثر ظاہر ہے اس کی گوشت کی لذت میں بھی آتا ہے. اب ان کی فارمنگ کا گوشت اور ہماری فارمنگ کے گوشت میں لذت میں بہت زیادہ فرق ہوگا. یعنی آپ جب کھائیں گے تو آپ ابھی جیسے آپ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا باپو کہ کتنا ہی لذیذ چارہ ہو, انسان کی کسی کام کا نہیں ہے نا, جی, کیونکہ یہ ہماری غذا نہیں ہے. تو
इंतहाई लजीज किस्म की, मतलब कि ये काजू और ये फल वगैरह जो हों, ये जानवर के किस काम के, मतलब बेसिकली अगर यूँ देखा जाए, आप तो देसी फार्म है ये, अभी बापू तो जाएंगे उसी तरफ। जो जानवर हमारे यहाँ होते हैं ना, वो जंगल की तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो खाते हैं। ये बिल्कुल राइट बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के फजल से बारिश होती है, बारिश में जंगल में ऐसे घास, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ चारे ऐसे उगते हैं कि जो हकीम हजरात उनको ढूंढते हैं वो मिलते नहीं, तो वो जानवर खा जाते हैं। वो जानवर खा जाते हैं। और उनकी तबीयत, ये डॉक्टर साहब हैं इधर तो फार्म में काम करते हैं ना, दवाई लगाते हैं, वैक्सीन करते हैं, हम उधर कोई वैक्सीन नहीं कराते। मैंने रात को भी फ़ोन किया घर, तो पंजाब किसी जानवर को मुंह खोर की मर्ज नहीं है, किसी का पाँव खराब नहीं हुआ, किसी का मुंह खराब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात तो यह है कि इधर पंजाब से जानवर आने वाला जो कराची आता है, उसका आबो हवा का कोई थोड़ा सा Environment का भी रद्दोबदल हो मामला जाता है। तो ये असल में अभी तो चल रहे ना, ये जैसे डॉक्टर और हकीम का चलता है ना, अभी ये दोनों फार्मों का चल रहा है। लेकिन सफोकेशन का फर्क आ जाता है आबो ना, हवा, Suffocation का फर्क suffocated भी है लगा, बहुत। लेकिन ये बात इनकी जो है ये नोटिसेबल है। अच्छा, कि उधर जो पंजाब में पता क्या होता है जी, पंजाब में ऐसे होता है कि 10 जानवर या 20 जानवर हैं, वो इकट्ठे बैठ के एक जगह, कच्ची जगह हुई, उन्होंने पेशाब किया, गोबर किया, रात गुजारी, चले गए। दूसरे दिन उस जगह पे नहीं बैठना, किसी और जगह पे बैठेंगे, तीसरे दिन और जगह पे बैठेंगे, यानी कि एक तो दूसरे दिन उन्होंने गोबर और पेशाब वाली जगह ते नहीं बैठना। ये जी मंडियां के अंदर आ जाती गल, मूँह खोर की मरज आ जाती है, पाँव कच्चे हो जाते हैं, पैरों के खूरों के कीड़े पै जाते हैं। क्यों पैंदे ने कि 17 साल तो मैं देख रहा है कि इस जगह ते मेरा माल बचता, या ऐसा अड़ते बचता, या ऐसा अड़ते बचता, आज तक सफाई नहीं हुई। गोबर भी उधर है उनके पाँव में, पेशाब भी वो कर रहे हैं एक आड़त में, और उसी जगह पे वो पेशाब कर रहा है, उसी जगह पे गोबर कर रहा है। मजदूर है, वो खींच कर उनके पाँव में डाल रहे हैं, ये खींच कर बहुत मतलब बहुत क्लोज मतलब की पॉइंट बात करी, है। ये ये close जंगल point है। में जंगल में और उस जहाँ ये लोग चढ़ाते हैं, वहाँ जानवर ने जहाँ भी नजासत वगैरह कर दी, वो करके वो आगे निकल गया। आगे निकल गया है। हाँ, वो नजासत वहाँ, वो तो जरासीम का गढ़ है ना, नजासत गढ़ है है। तो जरासीम जैसे का कि गोबर है, मैं गोबर medically में सभी इसमें बीमारियां एक चीज़ ऐड कर दूं, मेडिकली एक चीज़ ऐड कर देता हूं, वो ये है कि बाज़ औक़ात दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ये वैक्सीनेशन बनाई है और बड़ा उस पर रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि इसको अगर एक टाइम में अगर जानवर को लगा दिया जाए तो 12 महीने के लिए जानवर इस बीमारी से सेफ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मिंग हो रही है और जिस तरह के हमारे यहाँ माल के बीच में नजासत होती है और ये गंदगी होती है, हमारे यहाँ बीमारी का रेशो भी इस वजह से ही ज़्यादा है कि वो वैक्सीन भी हम करवाते हैं, लेकिन अगर वो 1 साल के लिए कह रहे हैं तो यहाँ की एनवायरनमेंट के मुताबिक मेरे ख्याल में वो डॉक्टर साहब 3 महीने भी बामुश्किल, बस 6 महीने में हम लोग वैक्सीन रिपीट मगर करते देखें ना, हैं। ये बात जिसको सही है एक मतलब कि गले के दर्द से बचने की आप दवाई खाओ, और साथ साथ आप मिर्ची, मसाला और ठंडा पानी और आइसक्रीम खाते रहो, और फिर बोलो कि गले का दर्द सही नहीं होता, दवाई असर नहीं करती, तो डेफिनेटली जब गंदगी में जानवर रहेगा। सर, जानवर जब रात गुजारे ना किसी जगह पे भी, एक जगह पे, उस जगह को सुबह साफ किया जाए, साफ करने के बाद उसकी मट्टी नीचे वाली वो चेंज की जाए, गीली मिट्टी उठाकर गोबर वाली, पेशाब वाली वो बाहर फेंकी जाए, उसके हाँ दूसरी मिट्टी, ताज़ी मिट्टी डाली जाए, तो इंशाल्लाह मुंह खोर में या पाँव में या कीड़ा या कोई ऐसी मर्ज नहीं आएगी। ये काम की बात है। ये मतलब जो दीगर जो जानवर बेचते हैं था, इनके भी करोड़ों लाखों रुपए नहीं, इन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, और ये करोड़ रुपए का हम कुर्बानी से घर चले जाएंगे, ये जो आड़ते हैं इधर छोड़ जाएंगे। आड़तों में क्या होता है, मालिक तो होता नहीं, मुंशी होते हैं कट्टू का माल देने लेने वाले, ये गोबर इधर ही पड़ा रहेगा। असल में ये जिस जगह की बात बता रहे हैं, ये उस जगह की बात बता रहे हैं जहाँ साल के 12 महीने मंडी लगती है। 12 महीने मंडी लगती है। अगले साल आएंगे तो वो गोबर भी मुझे पहचानेगा कि ये वो आदमी आकर, हम भी गोबर को पहचानेंगे कि ये वो गोबर है हमारे जानवरों वाला पड़ा। डॉक्टर साहब गाल कर रहे हैं मुंह खोर की बीमारी के हवाले से, लेकिन डॉक्टर साहब मसला यह है कि जो आदमी, जो भी फार्मर है या व्यापारी है या जानवर खरीदता है, उसकी कोशिश होती है कुर्बानी का जानवर खरीदने से वो ज़्यादा समझता है, क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं कराची के लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन बिल्कुल सादा से होते हैं, उनको पता नहीं होता ये बछड़ी है या बछड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो आदमी पंजाब से या किसी जगह से मंडी में माल लाता है, कोई बेईमानी से तो लाए, वरना हर एक आदमी पाँव, टांग, कान, आँख, नाक, दुम, हर चीज़ चेक करके लाता है।
اس کے دل میں کیا ہوتا ہے یار یہ قربانی کا مسئلہ ہے, اللہ کی راہ پہ قربان ہونا ہے, ٹھیک ہے, روزی اس کا مقدر ہے, نفع میں بکے یا نقصان میں بکے, تو پہلے تو وہ چیک کر کے لاتا ہے. جس وقت منڈی دے اندر آ جاوے تو مسئلہ بن جاتا, قدرتی مسئلہ ہوتا ہے, آب و ہوا دی وجہ تو بن گیا, گوبر دی وجہ تو بن گیا, جس وجہ تو بھی بن گیا. اس واسطے کہ انہوں منہ خور دی مرض نو ایسی مرض نہیں کہ ان پنجاب دے اندر منہ خور دی مرض نہیں ہے, کراچی دے اندر جتنی منڈیاں ہوتے ہر جانور نو منہ خور ہے. اگر ایک عادت میں 100 جانور ہے, 100 جانور نو نہیں منہ خور, تو 10 جانور نو تو لازمی حرکت ہے. لیکن کیا ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے اور گوبر پیشاب کی وجہ سے. نہیں منہ کھور بیماری جو ہے اس کو ہمارے خریدار چیک کریں کہ یہ منہ کھورا تو نہیں ہے. اصل میں منہ کھر کی بھی جانور کی کیٹیگرائز کی ہے. تو پھر آتا ہوں میں کاجو بادام کی طرف. یہ پبلک کا بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے, آپ حل کیجئے کہ کاجو بادام کیوں دیتے ہیں آپ. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ بھائی نے بولا کہ منہ کھر کا فرسٹ آف آل کہ اگر آپ نے کوئی زیادہ کوئی ایسا ڈیمیج جانور کہ جو منہ کھر میں کچھ زیادہ ہی ہے, تو اس میں دیکھیں اس کی زبان بھی کٹی ہوئی ہو سکتی ہے, اس کے منہ کے اندر چھالے اور زخم بھی ہو سکتے ہیں, ایون اس کے کھر بھی کچے ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے جانور بھی میں نے اپنی پریکٹس کے دوران دیکھے ہیں, ابھی بھی منڈیوں میں ہمارا وزٹ چل رہا ہے, تو کچھ ایسے جانور ہیں جن کے کھر ہی اتر گئے ہوئے ہیں, کھر میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں, چلنے میں تکلیف. ایون کہ مجھے تو اس کی وجہ یہ بنیادی نظر آ رہی ہے, ایک وجہ میں یہ نہیں کہتا ایک ہی وجہ ہے. لیکن فارمز وغیرہ پہ جیسے انہوں نے بتایا نا, صفائی بہت صفائی ہوتی ہے, یعنی صبح بھی دھلائی ہوتی ہے اس فرش کی اور شام کو بھی دھلائی ہوتی ہے. ایون مطلب ہے کہ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ اسپرے بھی کرانے کا رواج آ گیا. یعنی بھینس کالونی جو پراپر بھینس کالونی ہے اس میں تو صفائی کا بہت اچھا انتظام ہے. یعنی جو فرش بنائے ہوئے وہ پکے بنائے ہوئے, کردرے بنائے ہوئے, تو یہ پراپر دھلائی ہوتی ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جانور منہ کھور میں ہے اور کس حد تک ہے کہ کیا اس کو پرچیز کر لینا چاہیے. ایسا نہیں میں کہتا کہ اس کو پرچیز ہی نہ کریں, میں بھی کہ وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے کہ آپ اس کو لے جائیں, اور یہ اتنا وہ مہلک نہیں ہے کہ جتنا کہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چلے منہ کھور دیکھنا ہے, پاؤں میں اس کے کھوروں میں کیڑے تو نہیں لگے ہوئے. اصل میں کیڑا لگنا یہ جو ہے تھوڑا سا, جو اگر ناظرین میں سے اگر کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ اگر میں نے خرید لیا ہے تو اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تو ضرور کسی ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھائے. جیسے کہ کوشش کریں, میں تو وہ چیز آپ سے عرض کروں گا کہ جو ہمیں بیسیکلی نشانیاں دیکھنی ہے خریدنے میں, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے کھر کو دیکھنا, اس کے منہ کو دیکھنا. اور بالخصوص ایک اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جانور اگر سینگ والا خریدیں تو اس کے سینگ کو اچھے طریقے سے ہلا کے چیک کریں. کیونکہ میرے پاس کل ایک ایسا کیس آیا منڈی کے اندر کہ وہ سینگ انہوں نے چپکایا ہوا تھا, سینگ اس کا ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس کو لگایا ہوا تھا. جیسے آج کل دانت چپکا رہے ہیں, دانت چپکا رہے ہیں, اس کو آپ ڈکلیئر کریں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو خریدنے جائے دھوکہ نہ کھائے کہ سینگ کا, جیسے آپ نے کہا کہ سینگ کو تو چلو ہلا کے چیک کر لیں گے, اب یہ ہلانے میں تھا نہیں کہ یہ صحیح تھا نا, ہلانے میں توڑ دیں. سینگ تو ٹوٹا اٹھتا نہیں ہے, مضبوط ہے, تو مطلب یہ تھوڑا سا ہلا کے دیکھ لیں یہ مضبوط ہے. مطلب یہ عمران بھائی جو میرے پاس کل کیس آیا وہ اس طرح تھا کہ سینگ صحیح ان کو لگا اور وہ لے گئے, جا کے اس کو نہلایا. نہلانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سینگ کے چاروں طرف اس کا گوبر ہی لگایا ہوا تھا, بند کیا ہوا تھا. جیسے انہوں نے نہلایا تو وہ گوبر کھر گیا, تو سینگ کے اندر سے بہت گندی بو اور ساتھ میں بہت سارے کیڑے نکلے. تو وہ واپس کرنے کے لیے آئے, پھر ان کے کافی دیر ان کی بحث مباحثہ بھی ہوتا رہا. آئی تھنک سو کہ وہ واپس بھی نہیں ہوا جانور. دانت کا کیا کہہ لیں؟ دانت کا یوں ہوتا ہے کہ جانور جو ہے فربا ہے, خوبصورت لگ رہا ہے, اور ظاہر ہے ہمارے شہری کراچی خاص طور پہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ 2.5 من کراس ہے, 3 من کراس ہے. نارمل خریدار کی بات کر رہا ہوں, وی آئی پی خریدار تو 10 من سے پرے کا مال خریدتے ہیں جو فارموں پہ تیار ہوتا ہے. جو فارمز پہ تیار نہیں ہو رہا مال, ہلکا سا جانور ہے, دوڑ بولا یار ٹھیک ہے یہ 60 کی رینج کا ہے. یعنی اس ٹائم پورے کراچی میں جو میکسیمم گاہک گھوم رہا ہے وہ 60,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کا جانور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ جو فارمز پہ مال تیار ہو رہا ہے وہ لاکھ سے پرے کا ہے. یعنی جو یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں جنگل سے جو لا رہے ہیں, یہ جو ہے یہ 50,000 60,000 اور لاکھ کے درمیان کا مال ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں. اب جانور تیار ہو گیا لیکن اس نے دانت نہیں گرائے. اب دانت نہیں گرائے تو اس کا مطلب بالغ نہیں ہوا. جو بھی اس کی جو ایج ہے, جو قربانی کی شرائط ہے, وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا. دانت خوبصورتی سے اس کے لگے ہیں, وہ دانت بھی مضبوط ہیں. تو اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو سائڈوں کے دانت چھوٹے کر دیتے ہیں, سامنے والا دانت بڑا کر دیتے ہیں. لیکن اس کا آسان طریقہ پلاسٹک کے دانت آگے لگائے, اس کو ایلفی سے جوڑ کے لگا دیا.
اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس جو دانت دکھائیے گا، اس نے یوں دکھایا 2 ٹھیک ہے بس، اب اتنا تو کوئی نہیں اس کے اندر انگلی جا کے کرے گا. اب جب وہ گھر گیا اس نے جگالی شروع کی، کھایا پیا تو دانت اندر ہی آ گیا، پتا چلا وہ جانور کھیرا تھا. مطلب وہ 2 دانت کا تھا ہی نہیں. اچھا 2 دانت کا تو یہ بتائیے کہ 2 دانت کا نہیں ہے جی مگر عمر پوری ہے یہ، مطلب یہ ہے نا کہ مطلب 2 سال کا. مسئلہ نا جی ایک گھر کی چیز ہے، گھر سامنے مثلا ایک میرا گھر کا بچڑا ہے، مجھے پتا ہے کہ بھی یہ 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، مجھے تو اندازہ ہے بھی یہ کس مہینے میں یہ کس تاریخ کو اس کی پیدائش ہوئی تو میں تو کر سکتا ہوں، مجھے تسلی ہے. لیکن کسی اور آدمی کو کیا پتا کہ ہمیں تو بیچنے والے کی زبان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کل میرے فارم پہ ایک بھینسا تھا تو میں نے اس کو ایز اے کھیرا رکھا ہوا تھا. کل میں وزٹ کیا تو انہوں نے بتایا جی اس نے 2 دانت گرا دیے. میں نے مفتی صاحب کو یہاں فون بھی کیا، میں نے معلومات کی، میں نے کہا میری مطلب ہے کہ اندازے کے مطابق اس کی ڈیٹس لکھی ہیں 2 سال ہو چکی تھی لیکن یہ کھیرا تھا. میں بڑا مطلب تذبذب میں تھا کہ میں اس کی قربانی کروں یا نہیں کروں، اور اتفاق ہے ایک دن اس نے 1 دانت گرایا اور کل اس نے دوسرا بھی دانت گرا دیا، یعنی اس نے اپنی علامتیں پوری کر دی. اب دانت نکلا نہیں ہے، گرایا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ پروسیس باقی ہے. لیکن چونکہ میری تو تسلی ہے، اب یا تو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں یا جو میری زبان پر اعتبار کرے. اب ہر بیپاری کی زبان پر اعتبار کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت والا. دیکھیں میں 2 سوال کرتا ہوں آپ سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت والے نے عمر پوری کر لی ہو جی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے 2 دانت نہیں ہیں اس کی عمر پوری نہ ہوئی ہو. یعنی جیسے کہ آپ کا کیس ہے، جی بالکل آپ کا کیس یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی، وہ 2 سال کا ہو چکا، جی مگر اس نے دانت ابھی گرائے ہیں، 2 دانت والا ہے نہیں، ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے 2 دانت نکلے نہیں ہیں. اور ہمارے عموماً جو علامت دیکھی جاتی ہے 2 دانت دیکھی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک اس کی عمر ہو چکی ہے قربانی کی، لیکن 2 دانت کی نشانی موجود نہیں ہے. اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دانت کی نشانی پوری موجود ہو، پکا ہے کہ واقعی وہ 2 دانت ہے، نقلی نہیں؟ جانور دانت گرانے سے پہلے دانت نکالتا ہے جی. اگر ایک دانت گرایا نا تو پہلے دانت نکلے گا، بعد میں یعنی کہ نیچے سے نکلے گا، اوپر نیچے سے نکلے گا، اوپر سے گرے گا. دانت گرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن وہ دانت نظر آنے شروع ہو جائے گا. عمران بھائی اس میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ دانت گرا دیے نکالے. ہمارے گاہک کی جو گاہک کو نا عمر کا نہیں ہے مسئلہ، نہ منڈی میں بیچنے والے ہر جانور کو اس کی عمر کا صحیح پتہ ہے، کیونکہ اس نے جانور خود اس کے سامنے نہ وہ جانور پیدا ہوا ہے، نہ اس کے سامنے اس نے پرورش کی ہے کہ اس کے بعد ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک اس کی عمر پوری ہوئی ہے. اور یہاں مطلب اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے بھی فرق چلیں گے. تو اب نشانی جو ہمارے یہاں جو عمومی جو گاہک کی ہے وہ دانت ہے، دانت ہے، 2 دانت کا جانور، 4 دانت کا جانور. کسٹمر کے لیے مناسب یہی ہے کہ 2 دانت کے علاوہ نہ لے. نہیں 2 دانت کے علاوہ نہ لے یا 4 دانت کے علاوہ نہ لے. ہاں 4 پھر آگے تو 4 دانت. ہمیں جو انفارمیشن ہے جو فارمنگ کرنے والوں سے ہمیں انفارمیشن یہ ہے، جو ہم جب گئے تھے ہم امیل سنت کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، تو مفتیان کرام بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس میں یہ تھا کہ 4 دانت کا والا یہ ہر ڈاؤٹ سے نکل گیا، اور 4 دانت کے جانور کا جو گوشت ہے وہ 2 دانت والے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ اس نے ہم کو صحیح بتایا. میں ایک چیز اس میں صحیح بتایا، میڈیکلی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اب بھی ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ کانسیپٹ چل نکلا ہے کہ بس 2 دانت والا ہی لینا ہے، بس 2 دانت والا 2 والا لینا. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو جہاں آپ ملاقات کے لیے جس فارمر کے پاس گئے اس نے آپ کو اتھینٹک بات بتائی جی کہ 4 دانت والا جو جانور ہے وہ بہترین ہے اس حوالے سے کہ اس جو ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ جو پیدا کر دے گا. گوشت کی طاقت کا بھی بہت پیاری بات آپ نے کی، ویسے مجھے بہت اچھی لگی. یعنی عام لوگوں کو یہ بات سمجھا، لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے جو آپ نے بات کی. بہت پیاری بات کی کہ 4 دانت والے کا جو گوشت ہے وہ لذیذ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس میں مدافعتی نظام بھی بہت مضبوط ہے. اس کا ریٹ بھی 10,000 2 دانت والے سے کم ہے. اور اصل میں کیوں کم ہے؟ وہ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، یہی کم ہے. ڈیمانڈ کا مسئلہ گاہک کو یہی نہیں پتا کہ کمزور اور قوی کا کیا فرق ہو گیا. وہ کمزور کو قوی سمجھ رہا ہے، ہاں جی، اور جو مضبوط ہے اس کو کمزور سمجھ رہا ہے، اور جو کمزور ہے اس کو مضبوط سمجھ رہا ہے. اور آپ لوگ جو بیچنے والے ہیں انہوں نے عوام کی اس جو غلط فہمی ہے، مس کنسیپشنز ہیں، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے.
اور 2 دانت والا یہ نکالتے چلے گئے, دانت چپکاتے چلے گئے, جو تھا یہ کرتے چلے گئے, اور مندی چلے گئے. ناظرین آپ لیتے چلے گئے, کھاتے چلے گئے, اور جو تھا وہ کرتے چلے گئے. تو اب دیکھیں یہاں میں ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے, کس کو دی جاتی ہے. آپ حج کو جاتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ جو قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں, آپ کو قربانی واجب ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قربانی واجب ہونے کے متعلق اب قربانی کے احکام کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, جانور لینے کے مسائل کیا ہیں, اس کے دیگر جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. اور جانور کا تو ایسا عجیب معاملہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا, بدقسمتی کے ساتھ, بدقسمت آدمی جو نماز نہ پڑھے, جو نماز نہیں پڑھتا, کھاتا تو ضرور ہے یار. ہم جو چیز کھاتے ہیں ہم کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ جانور ہم کھا پی رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ہیں جانور, ان کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حلال جانور کے گوشت کو ہمارے لیے حلال کیا, اس میں توانائی بھی ہے, صحت بھی ہے, لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. اور جو اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی دیانت کتنی, ان میں ایمانداری کتنی. اچھا آپ بولو گے ان میں دیانت اور ایمانداری کم ہے, تو جناب آپ جو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ بھی تو کپڑے میں ڈنڈی مارتے ہیں, آپ بھی تو اناج میں ڈنڈی مارتے ہیں. تو مطلب یہ کہ کاروبار میں دیانت ہے نا, یہ کم رہ گئی ہے. بہت کم لوگ ایماندار رہ گئے, اسپیشلی تجارت کے اندر. کیونکہ وہ حدیث پاک کا مضمون جو ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ مال حلال سے کمایا کہ حرام سے. اب یہ تو پتہ ہے ان کو کہ یہ جو خرید کے لائیں یہی ہفتہ 10 دن 15 20 دن ہے, مال بکا نہیں بکا تو سال بھر ان کے گلے پڑے گا, کیونکہ یہ بعض اس سیزن کے لیے خاص مہنگا خریدتے ہوں گے بعض لوگ. ایسا ہوا تھا نا, 40 جانور لایا تھا سراب گوٹ کی منڈی میں, 14 جانور بیچے اور 26 جانور واپس لے گیا پنجاب. تو واپس لے جانا بھی ایک بھاری پڑتا ہے نا. ہاں جی. اور تکلیف دہ یہ جانور واپس لانا ایسا ہے کہ بیٹی گھر چھوڑ کر آ گئی. ایک تو شادی کرے بیٹی کی, اور پھر شادی پر اتنا خرچہ کیا, اور بیٹی روٹ کر جب گھر آ جائے تو ماں باپ کو کیسے تکلیف ہوتی ہے. پیچھے والے پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں, پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اس طرح یہ جو لاسٹ ایئر بھی ہوا, جیسا کہ ابھی بھی ہم منڈی میں جو دیکھ رہے ہیں نا, لوگوں کے دماغ میں ایک بات یہ عام ہے کہ یہاں پہ جو بیچنے والا ہے نا بڑا مہنگا بیچ رہا ہے. اور اس میں کیونکہ میں بھی فارمنگ کرتا ہوں. اچھا بھی فارمنگ کرتے ہیں؟ یہ شوق سے میں فارمنگ کرتا ہوں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں, یہ جانور کی لائن ہے تھوڑی انٹرسٹڈ, فارمر بھی ڈاکٹر, ڈاکٹر بھی فارمر, آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ, تھوڑا حساب کتاب برابر ہو جائے گا. اس میں اگر عمران بھائی دیکھنے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر ہم اس طرف تھوڑا چلے تو اندازہ ہوا کہ ان کی بہت ساری پرابلمز ہیں, ان کی دیسی فارمنگ میں. اور بڑی جو پرابلم ہے اس کے لیے ہے جس نے قلعے پہ باندھ کے کھلانا ہے. ان کا تھوڑا ہلکا اس لیے پڑ جاتا ہے, ایک بندہ 8-10 ہزار یا 12,000 روپے میں رکھا ہوا ہے, وہ جناب ہاتھ میں ڈنڈا لیتا ہے اور اس کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے, وہ رات کو واپس لے آتا ہے. ان کو اپنی جیب سے لگا کے ہی خریدنا ہے, ایون پانی, میڈیسن, پھر اس کے بعد جو بھی ان کی دیگر لوازمات ہیں, ہر چیز پہ پیسہ لگائیں گے تو ان کے وہ شہری جانور ہے نا ان کا, تو شہری جانور کو دیہاتی جانور ہے, اور دیہاتی لوگوں کی صحت جو ہے نا وہ شہری لوگوں سے اچھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو, ان کی فارمنگ کو آج بھی مان رہے ہیں, ہم میڈیکلی ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہے. صرف بات یہ ہے کہ جو جانور کھانا چلتے پھرتے کھاتا پیتا ہے اس کا اپنا ایک وہ ہضم بھی کر رہا ہے, بالکل پراپر بات کر رہے, جیسے کہ انسانوں کے کھاتا بھی ہے چلتا بھی ہے. اب ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, ہم جس طرح کے کلچر کے لوگ ہیں, کھاتے بھی حساب کتاب سے نہیں ہیں, نہ ہمارے چلنے کی اتنی روٹین ہے, موٹر سائیکل, کار, سیٹ, اس طرح کے ہم کلچر کے ہیں, اے سی وغیرہ. اب یہ دھوپ میں چلنا پھرنا, کھانا پینا, مدافعتی نظام ان کے جانوروں میں بہت ہوتا ہے. نہیں, بالکل فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے تو جانوروں کی ادھر طبیعت خراب ہوتی ہے نا, موسم کے لحاظ سے ادھر آن کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو جو ادھر کی آب و ہوا ہے ان کو 15-20 دن میں بھی کیا جانور کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اتنا غصہ جانور ہے. نہیں ہو جاتی ہے سر, ہو جاتی ہے. جانور کے احساسات تو بہت تیز ہوتے ہیں, ادھر کا ٹمپریچر ادھر کے ٹمپریچر کا فرق بھی تو ہے نا سر. بالخصوص گھوڑا, بکری اور گائے کا بچہ اور گائے, یہ بڑے ہی سینسیٹیو ہے. گدھا بھی بڑا سینسیٹیو ہے.
اور یہ بہت جلدی منا لیتے ہیں موسم کو، اور ایون کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا نا وہ بھی 100 دفعہ سوچتا ہے کہ ایک پوائنٹ بھی اگر زیادہ لگ گیا تو سینسیٹیو وہ اتنا ہے کہ وہ اس سے بھی مر سکتا ہے۔ اوہ، تو ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیے کاجو کیوں کھلاتے ہیں آپ؟ کاجو، بادام، پھل۔ پہلے تو ہم فارمنگ کو نا پہلے تقسیم کریں، ابھی ہم راستے میں یہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ نے سوال کرنا ہے یہ جو فارمنگ کر رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ بیسک فارمنگ جس کو ہم سی کیٹیگری میں لے جائیں گے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ اے کیٹیگری کا سوال کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں اے اور بی کا مکس کرتے ہیں، ویجیٹیبل فارمنگ۔ ویجیٹیبل فارمنگ سب کچھ ہم نے ان کو، یعنی ہر چیز، جانور خریدا اس کو فارم پہ باندھا تو سب کے قلعے مخصوص ہیں۔ اگر ہم 10 جانور کھولیں گے پانی پینے جائیں گے تو 10 اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آ کے کھڑے ہوں گے، اس کو پتہ ہے میرا یہ پڑوسی ہے، میرا یہ پڑوسی ہے۔ اب ان کی فیڈ بالکل طے شدہ ہے۔ جو عام جانور ہے یہ تقریباً اس ٹائم جو عام جانور جو یعنی لاکھ کے اندر کے جانور کی بات کر رہا ہوں، یہ 400 روپے پر ڈے کھانا کھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گل کر رہے ہیں جی جڑے اے فارم ہے نا انہوں جانور خریدن تو پہلے انہوں دے کلر مد نظر رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ انہوں دا جڑا 20,000 دا ہوندا فرق وہ کلر دا اتنے پی جاتا خریدن دے وقت، خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا ضروری۔ جیسے نکرے کا فارم ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں نے ان کو ملوایا ہے، تو وہ کام ہی نکرے کا کرتے ہیں، اس میں بالکل وائٹ جانور ہوتا ہے۔ نکرا سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کے کھر سے لے کے آنکھیں پورے سینگ تک ہر چیز سفید ہو اور بالکل پیور سفید ہو، آنکھوں کے بال بھی اس کا بچہ بھی اگر آپ خریدنے کے لیے نکلیں گے نا تو وہ بھی 60 سے 80,000 روپے کے قریب ملے گا بچہ، نکرا۔ تو اس جانور کو اگر اس نے 4 مہینے کا یا 3 مہینے کا اتنے ہزار کا لیا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر جو انویسٹ کر رہا ہے پھر وہ جب پلے گا بڑھے گا تو وہ اس لیول کے جانور ہیں، اس لیول کے جانور ہیں کہ عام بندہ تو ان تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اے فارم والے ہیں نا جو جانور پالتے ہیں کلر رنگ دار جانور لیتے ہیں خریدتے ہیں، ان کی لاکھ سے اوپر جانور کی خرید ہوتی ہے اگلے سال کے لیے تیار کرنے کی۔ مطلب جو شہری فارمنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو پال کے جو کر ڈاکٹر رہے صاحب کر رہے ہیں، اس میں جو ہے نا مطلب آپ اگر یہ سوچیں کہ ہمیں لاکھ سے کم کا جانور مل جائے، پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس میں جو بی فارمنگ ہماری آ جائے گی وہ کہیں آپ کو 80,000 90,000 لاکھ میں ملے گی، اے فارمنگ لاکھ سے پرے، اور پھر پرائم فارمنگ ہے جو کہ ابھی انہوں نے بھی بتائی ہے تھوڑی بہت، تو جس میں مربے بھی کھلائے جاتے ہیں، کاجو بھی کھلائے جاتے ہیں۔ یہ شوقین لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، تو ایک بادشاہ تھا تو اس کی طبیعت خراب تھی، قبض ہو گئی اس کو، تو حکیموں نے کہا یہ دوا وہ دوا، بولا نہیں گستاخی ہوگی اگر مطلب بادشاہ سلام کو یہ دوا دی تکلیف ہوگی، بولا پھر کریں کیا، دوائی بھی انہوں نے منع کر دیا ہے۔ تو ایک ذہین حکیم تھا، اس نے جو ہے دوا تیار کی، اس کو اس کا ایکسٹریکٹ نکالا اور جو محل کے اندر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی اس کے اندر اس کو پلایا اس کو۔ تو جب وہ 7-8 دن کے اندر جب اندازہ ہو گیا کہ اس کا ذائقہ تمام چیزیں اس کے اندر پہنچ گئیں، تو بادشاہ سلامت کے پاس جو ہے وہ انگور پیش کر دیے گئے کہ بادشاہ سلامت آپ انگور جو ہے تناول فرمائیں۔ آپ انگور کھایا، پیٹ ان کا صاف ہو گیا۔ دوسرے دن ان سے پوچھا گیا کہ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو بہت اچھی ہے۔ بتایا جی آپ کو دوا ہم نے دی ہے لیکن دوا بہت مہنگی پڑی ہمیں، کہ وہ پہلے ہم نے اس پروسیس سے گزرا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کاجو زیادہ سے زیادہ 1 تولہ کھا لیں گے، یا چلے آپ بہت شوقین ہیں 1 چھٹانک کھا لیں گے، لیکن آپ نے کاجو کی افادیت بھی لینی ہے اور مطلب اس کی طاقت بھی حاصل یہ کرنی۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے نا کہ دیکھیں کاجو بادام اس طرح کی چیزیں واقعی کیا جانور کے لیے، اب بریانی ہم کو کتنی پسند ہے، اب جانور کا بریانی سے کیا تعلق، تو کیا واقعی ہے کاجو بادام اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں غذائیت والی ہیں، ٹھیک ہے اس کے ایک اپنے فوائد ہیں، لیکن ہر چیز اب جیسے جس جھاڑی جو چیزیں یہ جانور کھاتا ہے جس سے وہ ٹونک لیتا ہے، انسان کے لیے اس میں کوئی ٹونک نام کی چیز ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، تو کیا یہ چیزیں سے کیا جانور کو اس چیز سے کیا ٹونک ملے گا؟ لیکن جو اس کا گوشت کھا رہا ہے اس کو تو فائدہ حاصل ہوگا، جو چیزیں آپ کھلا رہے ہیں اس کو اچھی چیز کھلا رہے ہیں، تو اچھی چیز کی جو غذائیت ہے وہ اس کے گوشت میں اس کی افادیت تو پہنچے گی۔ 40 دن کا ایک ٹائم ہے، 40 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی چیز کھلائی ہے 40 دن بعد اس کا اثر اس کے اندر آ جائے گا۔ اور اگر دودھ والا جانور ہے تو ایگزیکٹ 3 دن کے بعد، اگر جیسے میں خود ذاتی طور پہ سیب بہت کھلاتا ہوں اپنے جانوروں کو، سیب کا ٹائم آتا ہے میں لازمی سیب کھلاتا ہوں، تو ڈیری فارمنگ میں تیسرے دن اس کے دودھ میں اس کا اثر آئے گا۔ اگر آپ سیب کا مربع کھلا رہے ہیں اس کا اثر آئے گا۔ اگر آپ بہت مہنگی فارمنگ کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ 7 بادام کھا لیں گے، 8 بادام کھا لیں گے، لیکن آپ نے بکری رکھی ہوئی ہے یا ایک مخصوص گائے کر لی کہ اس کو روزانہ 1 پاؤ بادام کھلانے ہیں، دودھ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے 1000 روپے لیٹر یا 800 روپے لیٹر پڑے گا، کم از کم تو 500 روپے لیٹر آپ کو دودھ پڑے گا۔
لیکن اس دودھ کی افادیت میں اور اس دودھ کی افادیت میں یقیناً فرق آئے گا. آپ اس کے کیمیکل جو اس کا ٹیسٹ کروائیں اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا, دودھ کی کوالٹی بڑھے گی. اسی طرح جو لوگ مہنگی فارمنگ کر رہے ہیں, اب ہم پرائم فارمنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں, جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کے جانور ہیں, تو انہوں نے بہت محنت کی ہے. عام طور پہ اب ہماری بھینس کالونی کے اندر غذا کا اتنا اچھا معیار ہے کہ تقریباً میرے خیال سے 50% سے زیادہ فارمر جو ہے کیک, پیسٹریاں, ڈبل روٹیاں, یہ ان کی مطلب یہ جمع کر کے یہ جانور کو روزانہ یہ نہ کھلائیں. میں اگر یہ نہیں کھلاتے مطلب آپ یہ سب کھلا کر پیسے تو اب عوام سے وصول کر رہے ہیں نا, آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. مطلب دیکھیں پلیز, آپ نے اس کے اوپر 2 لاکھ روپے اور خرچ کر دیا, تو آپ نے تھوڑی 2 لاکھ روپے اس کی جانور کی محبت میں اور اس طرح خرچ کیا. 2 لاکھ روپے آپ مجھ سے وصول کر رہے ہیں نا. آپ غیر جناب میں نے اس کو بادام بھی کھلائے, میں نے اس کو کاجو بھی کھلایا, میں نے اس کو دودھ بھی پلایا, میں نے اس کو پیسٹری بھی کھلائی, پوری بیکری اس کے سامنے رکھ دی, پورا ڈرائی فروٹ کا پورا کنفیکشنری اس کے سامنے میں نے رکھ دی, ایسا پیار سے پال کر میں اس کو بڑا کیا ہے. مگر یہ سب کچھ وصول تو مجھ سے کر رہے ہیں نا. یہ تو دیکھیں محبت ہے لوگوں کی, جو نہیں, محبت کی بات اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں میں ایک عوامی نمائندہ بھی ہوں, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا, آپ تو مطلب مجھ سے تو نفع کے ساتھ, آپ نے اگر اس کو 5 لاکھ روپے کا مال کھلایا ہے تو 2 لاکھ روپے آپ کے اور 2 لاکھ روپے آپ کی محبت کے لے کر آپ مجھ سے تو 4 لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں نا اوپر. میں نے تو نہیں کہا تھا. دیکھیں نا, اب جو ہمارے یہاں جو ایک خوبصورت جانور لینا چاہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ گوشت لال ہے, گوشت پیلا ہے, یا گوشت کے اندر ٹونک ہے یا وٹامن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم خوبصورت جانور خریدنا پسند کرتے ہیں, بالخصوص باب المدینہ کراچی. خوبصورت اور اچھا جانور ہو, دکھنے میں بھی اچھا مزہ آئے نا. ہاں, اب ہماری رینج سے باہر چلا گیا, کیونکہ آپ نے فارمنگ کی اتنی کیٹیگری بنا لی کہ اب یہاں سے چلے 50 سے چلے تو یہ اب سیدھے نکل کے ہم مطلب 15-20 لاکھ روپے تک کے جانور کے اوپر, پھر آپ وہ پرائم فارمنگ تک بھی چلے گئے. پرائم فارمنگ میں تو بہت مہنگی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ایک عام آدمی, اب یہ کیا اب ہمارے کروڑپتی لوگ کتنے, لیکن ایک عام انسان, ایک شخص چاہتا ہے کہ میں لوں. اب یہی ایک جانور, خوبصورت جانور, اگر آپ اس کے اندر اتنے لوازمات نہ کریں تو اس کی خوبصورتی میں جیسے سچ کو فرق نہیں پڑے گا اتنا خاص. وزن پہ فرق آئے گا, اس کی فربہ میں فرق آئے گا, وہ نارمل کھانا دیکھیں نا, باہر پہلے بھی لوگ کھلاتے تھے, یعنی یہ تو اب کلچر چلا ہے, یہ جتنا 8-10 سالوں کا کلچر ہوگا بابو. نہیں حضرت, یہ صاحب یہ جو معاملات ہیں جو کھلانے کے, یہ تو پرانے بادشاہوں کے دور سے چل رہے ہیں. اس ٹائم جو لوگ مہنگا جانور خرید رہے ہیں کراچی میں, بادشاہ کو, بادشاہ جس پر بادشاہ نے بیٹھنا ہوتا تھا, جو بادشاہ انگور کھا کے صحیح ہوتا ہوگا تو اس کا جانور بھی کوئی ایک کا تو چیز کھا ہی لیتا ہوگا. لیکن بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنی پسند کا خریدتے ہیں. میڈیکلی اگر اس چیز کو دیکھا جائے, خوبصورت چیز کو خریدنے میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے نا. اب یہاں قربانی کا مسئلہ ہے. قربانی کا مسئلہ یہ کہ میں ایک خوبصورت جانور خریدنا چاہتا ہوں, خوبصورت و فربا جانور, لیکن چونکہ اس کے اوپر کاجو, پیسٹری, بادام اور طرح طرح کے اس کے اوپر لیبل لگے ہوئے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اب یہ لیبل لگے ہوئے, اس لیبل کی وجہ سے کیا ہوا کہ میری رینج سے باہر نکل گیا. لیکن ایک طبقہ دیکھیں ایسا ہے, اب آپ حج کا لے لیں, حج 2.5 لاکھ روپے میں بھی ہو رہا ہے, حج 4 لاکھ میں بھی ہو رہا ہے, پرائیویٹ 6 لاکھ میں بھی ہو رہا ہے, اور ایک VIP حج ہے جو 10 لاکھ سے پرے. وہ جو طبقہ جو وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ آپ کی یہ 1 لاکھ روپے والی قربانی نہیں کرے گا. نہیں, وہ جو طبقہ نہیں وہ کرتا, اگر یہی خوبصورت و فربا جانور اس کو یہ کاجو مائنس, پھول مائنس, فروٹ مائنس کر کے اگر یہ 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ روپے نیچے آ جاتا تو ایک عام آدمی بھی وہ جانور خرید لیتا. لیکن اصل میں دیکھا جائے نا تو عمران بھائی, وہ 2 سال کے کاجو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی عشق ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو خرید رہا ہے 15 لاکھ روپے کا جانور خرید کے اور سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے. نہیں, میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جو خریدنے کے بعد گھر لا کر یہ سب چیزیں کھلاتا ہے, ہم جانتے ہیں. جی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ ایک اب کیٹیگری کا میں نہیں منع کرتا. آپ نے جو حج کی مثال دی تو وہ وہاں حج پر مہنگا حج کر کے اپنے لیے سہولت اویل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے لیے سہولت اویل کر رہا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سی چیزیں کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کھلانے پلانے سے جانور جس قدر مہنگا کر دیا گیا ہے. دیکھیں اس وقت منڈی میں جانور مہنگا ہے, ایسا نہیں ہے, ایک عام رینج سے باہر نکل جاتا ہے. ہر سال کا یہ پرابلم ہے کہ جانور مہنگا نکل جاتا ہے. اب یہ کہ ان کی فارمنگ والا جانور, آپ کی فارمنگ والا جانور, ان کی فارمنگ والا جانور, الگ الگ فارمنگ والا جانور خریدنے کے لیے یہ لاکھوں لاکھ لوگ کہاں جائیں گے, یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جانوروں کی قیمت پھر مانگتے ایسا ہے جانور کا ریٹ کہ بہت زیادہ مانگتے, یعنی 1.5-2 لاکھ روپے کا مطلب نیگوشیٹ ہوتی ہے. مطلب یہ دنیا کے کس کاروبار میں ہوتی ہے
کہ مطلب کہاں کے کام ہزاروں لاکھوں روپے ریٹ نیچے لے آتے ہیں. تو اب یہ کہ ہم نے تو مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی ہے, اور جو آپ کے ذہن میں اشکالات یا سوالات وارد ہو سکتے تھے ہم نے وہ بھی سامنے رکھ دیے ہیں. کوسٹ وائز بھی آپ کے سامنے جانوروں کی کیٹیگری بیان کی ہے کہ اس طرح اس کیٹیگری کے ساتھ یہ جانور سستے مہنگے ہو رہے ہوتے ہیں. سینگ کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا اور دانتوں کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب کھر کا مسئلہ ہے وہ بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے مزید رائے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مزید کیا فرماتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ایسا جانور کہ جس کے منہ سے دھار والی جو ہے وہ رال ٹپک رہی ہو, کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اور جو اس جانور کا مالک ہے اس سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کو فل فور اچھی طرح اس کو ایک پروفیشنل بندے سے ٹریٹ کروایا جائے تاکہ وہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ فروخت کے قابل ہو جائے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ فارمر اپنی مرضی سے ہی ٹیکے لا کے اس کو لگاتا رہتا ہے, جو کہ جانور کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے اور اس کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کوشش کی جائے کہ اگر جانور کا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر خریدا جا رہا ہے تو اس کے سینگ کو آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے چیک کر لیں, یہ نہیں کہ بہت زور سے. دوسرا اس کے کھروں کا خیال کریں, پھر اس کو کھلوا کے کوشش کریں کہ کم از کم 10 منٹ تک اس کی واک کروائیں, تاکہ عموماً ایسا ہوتا ہے خریدا 10 منٹ تک چلائے, خریدا 10 منٹ تک چلائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریولنگ کے دوران بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کو وہ پین کلر لگا کے وقتی طور پہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں تو وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چلایا جائے, چلا کے اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے, اس کے ہاتھ یعنی کہ آگے پیچھے اس کے ہاتھ پھیر کے. تو اگر کوئی 19-20 ہو ایسا کیس, تو کیونکہ ہمارا تو فیلڈ کا کام ہے, مسلسل ایسے کیسز نظر آتے ہیں کہ ایک بندے نے اس کا پاؤں موچ آئی ہوئی تھی جانور کے, اس کو وقتی طور پہ انجیکشن لگا کے اس کو سن کر دیا گیا اور بعد میں اس کو بھیج دیا گیا. یہ بعد میں ان کا جھگڑا بھی ہوا اس بات پہ واپس لینے پہ. تو میں آپ سے یہ عرض ضرور کروں گا کہ کوشش کریں کہ جانور کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دیکھ کے تو پھر آپ خریدیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ہے پبلک کے فائدے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اب یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ اب پہنچیں گی اور وہ بندہ جانور خرید چکا ہے. جی جی. اب 2-3 باتوں کی مطلب ہے کہ آپ کلیئر کریں یہاں پر. ایک بندہ جانور خرید کے لے کر آ گیا اور وہ جو ساری علامتیں آپ نے بتائی ہیں اس کی منہ کھر کی اس میں پائی جا رہی ہیں, وہ اب کیا کرے؟ وہ تو لے کر آ گیا, اب لڑائی بھی نہیں ہو سکتی واپس, اور آپ گوٹ بھی نہیں جا سکتا, بھینس کالونی بھی نہیں جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب پبلک کے فائدے کی وہ بات بتائیں کہ اب اسے کیا کرنا ہے کہ مکھر میں ہے وہ لے کر آ گیا جانور, لے کر آ گیا, اب لے کر آ گیا, اس کے اندر بیماریاں سامنے آ رہی ہیں, اب بیماری نہیں کر رہا یا اس کے 2-3 ہیں مسئلے. اچھا دو ایسی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں بھی بتاؤں کہ ایک تو ہمارے شہری لوگ لاتے ہی نا پکے فرش پہ کھڑا کر دیتے ہیں, یعنی یہ تو یہ بھی نہیں اس کا حل نکال سکتے, میں بھی نہیں نکال سکتا اس کا. اور یہ جانور کے حق میں بہتر نہیں ہے. بھائی جانور کو آپ محلے میں ایک ٹینٹ لگا لیں اور کچی جگہ پہ 50 جانور 20 جانور وہاں سیکیورٹی کا انتظام کریں, آپ کا جانور فٹ رہے گا. یہ تو احتیاط بے انتہا ضروری ہے. مٹی ڈال دیں, مٹی ڈال دیں. اچھا وہ جانور جیسے ہی پکے میں آتا ہے, اب اگر اس کا پیر سلپ ہوا یا ٹانگیں چیر گئیں, اب وہ اٹھ نہیں سکے گا. اگر پین کلر سے اٹھا بھی لیا تو 3 دن وہ نہیں گزار سکے گا. بالکل نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہم بھینس کالونی میں فارمنگ کر رہے ہیں, جب جانور گر جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ کسائی کو فون کرتے ہیں, بھائی اب یہ گر گیا, اب اس کو ذبح کرو لے جا کے, اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے جانور. تو یہ ایک یہ تو بہت ضروری بات ہے. اور خریداری کرتے وقت جگالی کرتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ جانور منہ چلا رہا ہے, اداس تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر جانور بالکل خاموش اور بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے تو پھر خاموشی سے. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ لے لو, یہ بہت شریف جانور ہے, یہ کچھ نہیں بولتا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جی جو جانور اگالی کر رہا ہے نا جی, اس کی 100% تندرست ہونے کی علامت. یوں سمجھ لیں آپ نے جانور خوبصورت اور بہترین جو ہے نا جانور کی تندرستی کا وہ یہی ہے کہ جو جانور جگالی کرتا ہے, یعنی کہ بیٹھا ہوا منہ چلا رہا ہے. یہ ہے ان کی وہ علامات جن کے بارے میں ہمارے اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ یہ گویا کہ اچھی اس کی فٹنس کی ایک علامت ہے کہ یہ صحت مند بھی ہے اور ایک توانا جانور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لے لیا جائے. مگر اس کو بھی لیتے وقت وہ عیوب جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی اس کو ضرور چیک کر لیا جائے. جگالی کر رہا ہے لیکن وہ کان کٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ جگالی صحیح کر رہا ہے مگر وہ اس کی وہ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوتی جانور کی, وہ ایک الگ شے ہے. یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ فٹنس کے حوالے سے ہے کہ آپ کو جانور صحت مند ملے. اور اگر کمزور یا بیمار جانور آپ گھر لے آئے
کسی وجہ سے بھی، لا علمی کی وجہ سے، تو اب کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اب اس کی طرف آپ کی طرف آئیں. اس میں میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ان دنوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بیسیکلی ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن کسی فارم پہ، کسی اچھے لیول کے فارم پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، تھوڑا بہت ان کو دوائیوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان دنوں بیگ بنا کے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کمپاؤنڈر ہوتے ہیں اس وقت. جی جی. تو ان لوگوں سے پرہیز کیا جائے، کوشش کی جائے کہ جو ایک پروفیشنل ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو بلا کے اس کو دکھایا جائے. اس میں ہرگز یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اگر گھر میں لے آئے اور اس کو منہ کھر ہو گیا تو یہ کوئی آفت نہیں آ گئی. دیکھا جائے کہ ایک پروفیشنل کو بلا کے اس کو دکھایا جائے اور وہ ٹریٹ کرے گا، 2 سے 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. ایک پرسنل سوال ہے. جی. ہمیں اصل میں عام ڈاکٹر کا تو پتہ ہے کہ 100 روپے لے گا، 200 روپے لے گا. اب آپ یہ جو ویٹنری ڈاکٹر ہے، اب یہ آئے بولے کہ مطلب یہ دیکھیں نا، عام آدمی کو کیا پتا کہ یار یہ اس کی بیماری کی فیس کتنی ہے. عام آدمی واسطہ ہی نہیں پڑتا. عام آدمی اور پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا پروفیشنل، اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ناظم آباد میں ہے، وہ کہاں پروفیشنل؟ بھینس کالونی کے قریب والا آدمی تو یہ ہمارے کراچی کے لوگوں کے لیے بڑا ہی دیکھیں، باب اللہ کا المدینہ خاص کراچی احسان کی ہے. بات ہے، مرکز اولیاء لاہور ہے، سردار آباد ہے، فیصل آباد، اس طرح بڑے بڑے شہر ہیں. اچھا صرف یہ نہیں ہے، مدنی چینل اس وقت بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا، سبحان اللہ. ہند میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دیکھا جا سکتا ہوگا. اور میں ابھی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، تو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے قربانی پر ایک اپنا مدنی مکالمہ کیا تھا. اس میں بھی بہت سارے وہاں پرابلمس ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا. تو یہ کہ بہت سارے ممالک کور ہوتے ہیں. لیکن تو ہم صرف باب المدینہ کراچی کو ایڈریس کریں گے تو یہ بھی اتنا مطلب کہ وہ درست نہیں ہوگا. پورے ایسٹ افریقہ میں دیکھا جا رہا ہے. اس میں موزمبیق ایک وغیرہ چیز ایڈ کر دوں کہ اگر ممکن ہو تو کوشش کی جائے کہ کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے کال پہ بھی اگر رابطہ کر لیا جائے، کیونکہ بیسیکلی جو منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے اس میں جو وجہ اس کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے وہ اس کا بخار ہے جانور کا. کوشش کریں کہ اگر جانور گھر پہ بھی آ گیا ہے تو کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے کال پہ ہی اس سے اگر پوچھ لیا جائے اور وہ جو ڈاکٹر آپ کو بتائے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بخار کو بڑھنے نہیں دینا ہوتا. وہ اگر لمٹ میں رہے گا، یعنی کہ اس کا بخار اگر بڑھے گا نہیں، کیونکہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے 6 سے 8 دن کا، منہ کھر کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے چلنے کا. اس کے بعد جو اس کو اگر انفیکشن منہ میں ہو گئی یا پاؤں میں ہو گئی، اس سے تو وہ میں بھی زیادہ ٹائم چلے. لیکن اگر ہم اس کو جلدی کور کرنا چاہتے ہیں تو جانور کے فیور کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ممکن ہو تو کسی ڈاکٹر سے رائے لے کے تو وہ اس کو وہ لگانا چاہیے. گھر پہ بھی اگر جانور آ گیا اس میں تو وہ آپ میرا سوال وہ اب ویٹرنری ڈاکٹر کے علاوہ تو کوئی نہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب جنرل فیس 2 لاکھ کا جانور ہے. اب ڈاکٹر کے بھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ یار جانور دیکھ کر بھی فیس لیتا ہوگا کہ یار یہ 3 لاکھ کا جانور لا سکتا ہے تو میرے کو نہیں ڈاکٹر صاحب 5-7 ہزار روپے تو دے گا نہیں دے گا انجیکشن کے. اور اگر یہ بیچارہ 50-60 ہزار کا جانور لایا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی 60,000 کا جانور لایا تو وہ کیا دے گا؟ اس طرح اگر بکرا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے کا بکرا لایا ہے تو اسے کیا فیس لیں گی؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جانور کے مطابق ڈاکٹر کی فیس بھی ویری کرتی ہو. دیکھیں تو یوں فرینڈلی یہی عرض کروں گا کہ اگر بکرا ہے، چھوٹا جانور ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی 200-300 روپے ویٹرینری آپ سے مانگ لے تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لیکن اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور کے لیے اگر وہ 500 روپے بھی ڈیمانڈ کر لے تو میرے خیال میں چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس سے وہ زیادہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں ہمیں دیکھنے والے جو موجود ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر FMD آپ کے جانور میں موجود ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک ہی اس کا علاج ہے. اگر ہو سکے تو OTC یعنی کہ آکسی ٹیٹرا سائیکلین، یہ گروپ ایسا ہے کہ لائف سیو ڈرگز ہے. اگر آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے اس بیماری کے اندر، کیونکہ اس کا فیور نہیں بڑھے گا. فیور بڑھے گا تو اس میں انفیکشن پھر بھی ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے وداؤٹ ایڈوائز ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. بالکل نہ بندے کا نہ جانور کا، وداؤٹ پروفیشنل ڈاکٹر سے جو واقعی ڈاکٹر ہو اس سے ایڈوائز لیے بغیر کبھی بھی علاج میں ہاتھ نہ ڈالا جائے، ورنہ بندہ بھی جا سکتا ہے، جانور بھی جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اس طرح کی نارمل سی فیسیں اب آپ کی باتوں سے لگا یہ پاکستان میں جو ریٹ ہاں یہ ہوتی ہیں. تو ہوتا ہے چائلڈ اسپیشلسٹ کے الگ دام ہوتے ہیں، بڑوں کے الگ دام ہوتے ہیں. اسپیشلسٹ ہو تو الگ ہوتے ہیں، نارمل ڈاکٹر ہو تو الگ ہوتے ہیں. تو اب اس کے حساب سے یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. اب ڈاکٹر حضرات بھی ناراض نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ اب
वाकई जानवर महंगा है। अब डॉक्टर भी यही कहेगा कि यार इतना जैसे कि अब जो अमूमन प्राइम जानवर है जो बहुत महंगा 15 लाख का है, तो मेरे ख्याल से तो उसकी केयर भी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल केयर उसको होती तो है। वैसे ही मेरा एक मशवरा है कि डेली एक डॉक्टर आके चेक कर जाए तो बेहतर है। क्यों इतनी केयर होती है उसकी? उसकी वजह जी बिल्कुल, भारी बहुत होता है, महंगा भी बहुत होता है, नाजुक भी बहुत होता है। इसमें कोई शक की बात ये बात नहीं है। बिल्कुल है। जो 15 लाख का जानवर कंसल्टेंसी है, में काफ़ी सारे ऐसे फार्म हैं कि जो हमें सैलरी अच्छी खासी हमें वो सैलरी पे करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जानवरों को आके आपने वीकली 2 दफ़ा आना है या 3 दफ़ा आना है या 1 दफ़ा आना है, तो ऐसे हम जाके विजिट करके आते हैं, तो बाकायदा उसकी हमें वो सैलरी पे करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि तकरीबन कोई भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा फार्म कराची के अंदर मेरे अपने कैरियर के अंदर नहीं मैंने ऐसे देखा जहाँ पे कोई बड़ी बीमारी आई हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर एक वेटरनरी उसको जाके देखता है, उसको चेकअप करता है, क्योंकि हमारा विजिट करना ये घूमना नहीं होता, फिजिकली एक जानवर को हर तरह से चेक करना होता है, जो कि आम लोग ये जो है वो नहीं कर सकते और ना करवाते हैं। तो वो शौक वाले लोग हैं और उनका जो माल भी खरीदते हैं ना वो भी शौक वाले खरीदते हैं। नहीं खरीदते हैं। अगर ये जिसने 5 लाख का जानवर खरीदना है ना, उसको 2 लाख का जानवर दिखाएंगे ना, बल्कि अच्छा जानवर उसको 2 लाख का बोलोगे ना, तो वो तो उसने अपने एवरेज ही 5 से ऊपर ही बनाई हुई है। बेचने वाले को भी पता है कि वो है भी 5 का जो ले रहे हैं, वो वाकई महंगा जानवर है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसे जाया कर रहा है। इसमें चिर्बी तो इतनी निकलती है डॉक्टर साहब। और ये जो जानवर हम जो ठीक है खूबसूरत फरमा जानवर होता है वो होता ही चर्बी फैटी है, फैट है। उसका गोश्त भी बहुत लजीज होता है और उसके गोश्त में जो ग़िज़ाइयतें और जो चीजें और लज्जतें पाई जाती हैं, काजू फल वो सब तो निकलेगा। मतलब है कि आप अगर वो 60,000 वाले जानवर में आप लोग क्यों नहीं खिलाते हैं फल? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह के वो घास भूस से ही चारे से उसको वो सब चीजें मिल जाती है, देखिए, वो तो विटामिन से मिल जाती है। इमरान भाई असल में जो हकीकत है, हकीकत से करीब तर यही बात है कि जो उसके लिए पैदा किया गया है वो उसी को खिलाया जाए। ये तो शौक पे आके तो हम मुरब्बे कराते हैं। मेरा अपना एज ए डॉक्टर भी मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगा, जो खिलाने वाला वो शौक से खिलाता है, लेकिन वही जो आपने पहले भी बयान फरमाया कि ये जो है उसकी ग़िज़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैं पंजाब के बेसिकली मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, तो वहाँ पे जो हमारे आबा अजदाद भी ये काम करते आए हैं, देखते आए हैं हम लोग, देहाती माहौल में हम पले बड़े तो बड़े बड़े फरबा जानवर भी देखे हैं। वही वो जनाबे वाला हम पंजाबी में पराली जिसको बोलते हैं, तो वही वो खाते थे और वही जनाबे वाला भूसा होता था, वही वो जो है लूसन जिसे हम कहते हैं शटाला, वो ही खिलाते थे। उससे भी बड़े बड़े जानवर पैदा होते थे, बड़े बड़े जानवर। उसमें मेरे दादा जान का भी ये बड़ा उनका काम था, हमारे यानी कि आबाओ-अजदाद से ये माल पालना और इनको रखना ये हमारा शौक रहा है। तो उसमें ये चीज़ें देखी गई हैं कि उस वक़्त भी मैं बचपन में मैंने बड़ा देखा है अपने जानवरों को, जाते घर पे भैंसें भी ताकतवर और बड़ी मोटी ताज़ी, और बछड़े जो हमारे पास होते वो भी ऐसे होते। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में कि अगर ये खिलाएंगे तो ये इतने बड़े होंगे। बात ये इमरान भाई, ये आप जो बात कर रहे हैं पंजाब की, कराची के लोग बड़े शौकीन किस्म के लोग हैं। आप ऐसा करें, कराची की किसी सदर, खारादर, मीठादर, ये जो यानी बड़े मशहूर और मारूफ इलाके नाज़माबाद, यहाँ की आप लस्सी पी लें और पंजाब की जाके लस्सी पी लें, आपको फ़र्क महसूस होगा। वजह यहाँ 4 किलो कम से क्रीम का तो दूध ही नहीं कोई परचेज करता। सही बात। मतलब भैंस कॉलोनी का इतना हाई स्टैंडर्ड है दूध का, नो डाउट, कि 4 किलो से कम क्रीम हो तो दूध ही नहीं पास होता। यानी यहाँ ऐसे ऐसे फार्मर बैठे हुए हैं भैंस कॉलोनी में कि जिनके दूध की यानी कि मन का जो एवरेज आ रहा है 5 किलो क्रीम का। लस्सी पंजाब, ये बात सही है बाबू, यहाँ के लोग जायका पसंद करते हैं। लस्सी टेस्टी यहाँ की है। लस्सी टेस्ट के हिसाब से हमने पंजाब पाकिस्तान भर में आना जाना रहा है, तो लस्सी का टेस्ट यहाँ है, मगर कहते यही है कि यार पंजाब की लस्सी यार। उसकी वजह आपको ये बताऊं कि ये अगर डॉक्टर साहब ये समझें कि यहाँ पे दूध गाढ़ा है तो उसके टेस्ट वो वजह है, लोगों को मुंह को लग गया। वो देखना ये है कि लोगों के मुंह को लग गया। मसाल है, एक बंदा ऐसा है कि वो डब्बे का दूध पीता है, एक नहीं पीता। क्यों? डब्बे वाले को दूसरे का टेस्ट नहीं आता, उसको दूसरे का नहीं आता। ये वजह है कि वो जो पंजाब का दूध है वो नेचुरल ग़िज़ा से लिया गया है, जो जानवर की है। हमने यहाँ पे उसको ला के हमने उसको मुख्तलिफ वनडे दे के उसका दूध दिया। नो डाउट डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, हम पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान हम भी घूमते हैं अपनी फील्ड के एतबार से। तो अगर देखा जाए तो फैट तो है, दूध भी गाढ़ा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के जो
ہیومن میں نقصان ان کے لیے ناٹ گڈ فار ہیلتھ جس کو ظاہر ہے وہ تو کولیسٹرول لیول ظاہر ہے ہائی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا بلڈ کراچی کا پریشر تو- بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کراچی میں لو بہت ساری فیٹ بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا. لوگ لو فیٹ چیزیں بیچ رہے ہیں جی جی اور زیرو کولیسٹرول کی اشیاء بیچی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ ڈرائی فروٹ میں لکھا ہوا آ رہا ہے زیرو کولیسٹرول. جی جی تو وہ اس طرح کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی باپو نے جو فرمایا کہ ان غذاؤں سے ان کا گوشت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, بہتری آ جاتی ہے, تو ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ کیا آپ اس کو انڈوس کرتے ہیں؟ ویسے یہ ہے کہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ اس میں بالکل آ سکتی ہے, کیونکہ اس نے کھایا ہے اور وہ کنٹینیو کھاتا رہا, بھلے وہ ایک پاؤ ہی کھاتا رہا, تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ اس میں اس کا ٹیسٹ ہو یا اس کی جو پروٹین ہے وہ اس کے گوشت اضافہ ہو جائے. ہاں جی اضافہ ہو جائے. لیکن میرا جو چیزیں یہاں مل رہی ہیں از دا نیچرل. وہ چیز ہاں نیچرل جی یہ آپ کی اصل چیز ہے. اصل میں اس میں جو جڑی بوٹیاں وہ جڑ کے آتا ہے نا, اس میں دیکھیں نا بیماری کا ان سے پوچھیں, یہاں پہ پرولیپس کا مسئلہ آپ کے ہاں بہت زیادہ ہے نا جی ڈاکٹر بالکل صاحب؟ کیونکہ آپ جو فارمنگ کر رہے ہیں, ہم فارمنگ کر رہے ہیں سوکھی سی, ہم نے بچڑے پالے ہوئے ہیں, جی. آپ کر رہے ہیں جس سے آپ پروڈکشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ملکنگ اینیملز. ملکنگ اینیملز میں آج سے صرف 8 سال پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا پرولیپس کا جو مسئلہ ہے, جیسے کہ جانور پیچھا نکال دیتا ہے, تو اس وقت یہ شاید لاکھوں جانوروں میں کوئی ایک جانور ہوگا, لیکن آج یہ ہر ایک باڑے کا یہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے ہماری جو نیوٹریشن ہے, یہاں کے جو ماحول ہے ہمارا, یہ جو اس کا کھلانا پلانا, بیسیکلی کھلانا پلانا ہے, جو اس کا ونڈا جی وہ بہت فاسٹ ہے اور بہت گرم ہے, اور گرم ہے, ہیٹ والا ہے, اور والا ہے. اوپر سے پتہ ہمارے نہیں جو ونڈے یہاں جو کیا پہ کیا اپنا بیان ہے استعمال کرتے یعنی ہم بھی ہوا دیکھتے کی ہیں نمی. باپو کہ اگر ہم پستے, کاجو, بادام کو تو چلو تھوڑا سا ہم رکھتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم بھی لیتے ہیں, یہ مٹھائی شجائی سب یہ, تو انسان اس سے لذت لیتا ہے, صحت اتنی نہیں لیتا. کیونکہ جیسے کہ یہ گرم غذائیں جو ہیں کاجو وغیرہ یہ سردیوں میں بعض اوقات تھوڑا بہت لیتا ہے آدمی کہ اس کے وہ خون میں تھوڑی سی گرمی پیدا کر کے اس کو وہ ماحول اس کا تھوڑا بہتر بنا دیتی ہیں. لیکن جب ہم یہ چیزیں ایکسٹرا لیتے ہیں تو یہ بہت ساری بیماریاں انسان کے جسم میں لاتی ہیں, میدے کے ذریعے پھر یہ پھیلتی. تو جانوروں میں بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہوں گی. نہیں, جانوروں کو بھی ہم سیزن وائز چیزیں کھلاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے دودھ کے بارے میں, اچھا کراچی کے اندر ایک آدھا کلو کوئی آدمی دودھ نہیں پی سکتا. میرا اندازہ ہے کہ بھی اگر گھر میں بھی دودھ پیتا ہوں, شام کو روٹی بھی دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں, سالن والن نہ کھایا تو شوق سے کھا لی, کچا دودھ پی لیا, گرم کر کے پی لیا, وہ برداشت میں, اگر 1 کلو بھی پی لو تو برداشت میں, نقصان نہیں دیتا, میدے کی صلاحیت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ دودھ ہے آپ کہ کا اس ہلکا ہے نا میں پنجاب میں. فیٹ کم ہوتی ہے, فیٹ کم کیلشیم کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیلشیم بھی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم جب دودھ بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ ہم سے فیٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے, فیٹ اتنی لوں گا, کیلشیم کی کوئی نہیں. نہیں. جیسے کہ جو ہماری نیچرلی ہمیں جو دودھ دیتا ہے وہ ہم پیتے ہی کیلشیم کے لیے ہیں, کیلشیم لینے کے لیے. بالکل بالکل. اس میں پروٹین اتنی ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اگر جیسا کہ ہمارا یہاں کا دودھ ہے, اگر وہ 1 کلو ہے خالص دودھ ہو, تو اس میں 1 کلو پانی بھی ملا لیا جائے, تو پھر کہیں جا کے وہ ہماری ہیلتھ کو بہتر کرے. ایسا دودھ تب جا کے وہ بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کچھ اگر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہیں بیماری کے حوالے سے. بیماری کے حوالے سے بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا, جو اس وقت بیماری چل رہی ہے. دوسرا میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جو خریدار حضرات ہیں ہمارے اسلامی بھائی, ان سے بڑی میری مدنی التجا ہے کہ وہ جب جانور کو پرچیز کرتے ہیں تو ان کو سجاوٹ کے لیے ان کو جھانجر پہنانا, ان کو منہ کے اوپر اس کو مختلف چیزیں سجاوٹ کے لیے, تو ایسی چیزیں جو ہیں ان سے کوشش کریں کہ پرہیز کیا جائے. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جانور کے منہ پہ اس کو چڑھا دیتے ہیں تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جانور پوری طرح منہ بھی نہیں مار سکتا, منہ ہلا نہیں سکتا, جسے ہم جگالی جیسے کہہ رہے ہیں کہ صحت مند جانور کی نشانی یہ ہے کہ وہ جگالی کرتا ہے, تو اس سے جگالی بھی نہیں ان سے ہو سکتی. میں نے خود بھی فزیکلی بھی ایسے کافی سارے جانور دیکھے ہیں جو لوگ پرچیز کر کے لائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کھاتا نہیں, حالانکہ اس کا منہ کا وہ اتنی ٹائٹنس ہوئی ہوتی ہے کہ اسے وہ منہ کو چلا بھی نہیں صحیح پا رہا ہوتا, بیزار ہو جاتا ہے. تو دوسرا جھانجر کی اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جانور کی نیچر ہے کہ وہ اگلی ٹانگیں پہلے نیچے الٹی کرتا ہے, اس کے بعد جا کے کہیں بیٹھتا ہے, تو اگلے ہی ٹانگوں پہ ہم نے جھانجر اس کو پہنا رکھی ہوتی ہے, جس کا وہ ویٹ پڑنے سے اس کو زخم ہو سکتا ہے,
تو اس کو تکلیف بھی اس کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. اور اگر دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر پہ آپ لے گئے ہیں جانور کو, اگر وہ اس طرح کا بیمار ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ہرا کھلائیں. ہرا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کتر کھلائیں اور کوئی چارہ وارہ ایسا جو ہرا ہو, خشک چارہ, مسال ہے, بھوسا ہے یا چوکر ہے, یا ایسی چیزوں سے پھر اس کو پرہیز کیا جائے تاکہ اس کا منہ چھلے نہیں, کیونکہ یہ دونوں چوکر اور بھوسا یہ خوش ہو کے جانور کھاتے ہیں, لیکن یہ دونوں ہی بہت گرم ہوتے ہیں. اور آلریڈی اس ٹائم میں اگر ایف ایم ڈی میں ہے, منہ کھر میں ہے جانور, تو آلریڈی اس کے اندر ہیٹ ہی اتنی ہے کہ وہ پہلے ہی ناقابل برداشت اس کے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں چھالے آتے ہیں اور پاؤں میں انفیکشن ہوتی ہے. تو کوشش کی جائے کہ اگر ایسا جانور اگر ہم نے خرید لیا ہے یا خرید کے آنے کے بعد گھر میں آ کے ایسا ماحول اس کے ساتھ بن گیا ہے, تو کوشش کریں کتر کھلائیں, ہرا چارہ جو بھی دستیاب ہو وہ اس کو کھلایا جائے, نہ کہ چوکر یا ونڈا کوئی ایسی چیز نہیں. کھانے پینے میں یا سست نظر آتا ہے, کھانے پینے میں اگر یہ کمزور نظر آتا ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے, اس طرح کی کچھ علامتیں نظر آ جاتی ہیں, تھوڑا سا غور کریں. قربانی کا جانور ہے اور اللہ کی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں, اور یہ قربانی کا جانور یہ پل صراط پر سواری بنتا ہے قربانی کرنے والے کے لیے, تو اس کا خیال رکھیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب کہ لاتی ہیں کہ یہ فٹ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, وہ قربانی کے لیے اپنی شرائط پوری رکھتا ہے, لیکن وہ جانور بیمار ہو تو یہ بھی نہیں کہ جو جانور, یہ اس پہ بھی رحم کرنا چاہیے کہ رحم کے اپنے فضائل ہیں. جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, جانور پر ظلم کرنا یہ ویسے شرعاً ناجائز ہے. تو اس سے اس کا خیال رکھیں, کھلانے پلانے میں اس کا خیال رکھیں, جو اس کی غذا ہے وہ اس کو کھلائیے, اور جیسا اس کو رکھنا ہے ایسا رکھیے. ہم اپنے شوق کی وجہ سے اس کو تکلیفوں میں, اس کی سجاوٹ پہ ہار وغیرہ پہنا کر, آنکھوں پر اس کے بعد ہوگا تو ہار آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی اس کو پرابلم ہو رہا ہوگا. اب ہماری آنکھوں پہ کوئی چیز رکھ دے تو ہمیں آنکھ کھولنے میں اگر پرابلم ہوگی تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. تو اس طرح منہ پر, آنکھ پر, کان پر, پاؤں میں اس طرح کی چیزیں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے شوق ہوتے ہیں. جانور کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگا, وہ کوئی دلہن نہیں ہے تو کہ اس کو اس طرح ہم سجائیں گے دجائیں گے. تو یہ جانور ہے, جانور کو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی کھانے پینے کی, جہاں اس کو رکھنا ہے. جیسے کبھی بتایا گیا کہ اگر بعض اوقات بنگلوں میں یا اس طرح کے جگہ پہ لے جاتے ہیں تو ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیچارہ جانور کھڑا نہیں رہ سکتا, وہاں پر سلپ ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور جب ہیوی جانور ہوگا تو ویسے اپنا بیلنس نہیں سنبھال سکے گا, اور وہ جب سلپ ہوگا تو اسٹریچ ہو جائے گا. جب اسٹریچ ہوگا تو اس کی بہت تکلیف ہوگی. آپ تصور کریں آپ کا اگر خدا نہ کرتا کوئی اس طرح ہو جائے, ایک پاؤں سلپ ہو جاتا, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے احتیاط کریں. اور گوشت فروش سے جب بات کریں جانور کٹوانے میں بھی, اس کو بھی سارے جو شرعی تقاضے ہیں ابلغ گھوڑے سوار میں ایک نظر پڑھ لیں پلیز. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں, چند روپے کا ایک رسالہ لے لیجئے اور رسالے میں ابلغ گھوڑے سوار اس پہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی قربانی درست ہو جائے. اس میں گوشت فروش سے جو جس سے جانور کٹوا رہے ہیں اس سے کیا, گوشت کے بارے میں کیا, اس کی شرعی احتیاطیں کیا, اس میں دعائیں کیا پڑھنی ہے, فضیلت کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, لکھا ہوا ابلغ گھوڑے سوار میں. ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے سامنے جانوروں سے متعلق کچھ معلومات لے کر آ جائیں تاکہ آپ خریدنے جائیں, لینے جائیں. جو عام خریدار ہوتے ہیں جو جانور خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, ان کے لیے بھی اس میں ہم نے کچھ احتیاطیں اور ان کے لیے فائدے کی چیزیں بیان کی ہیں. کچھ فارمنگ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, مہنگے سے مہنگے جانور بھی کریں, کیوں بھی کریں مہنگے سے مہنگے جانور, اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھا. اس کے پلس مائنس پر بھی آپ کے سامنے کہ ہم نے جو بات کرنی تھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے ان کی جو ماہرانہ رائے تھی جانوروں کی بیماری اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے, وہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی, اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں جان, مال اور وقت قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. روزانہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں. آپ مدنی مذاکرے رات کو عشاء کی نماز کے بعد ضرور دیکھیں. تقریباً
8:45 بجے تلاوت و نعت شریف کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی التجا کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کے یہاں جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں رائے خدا میں، اس قربانی کے جانور کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے گا. ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کریں، اور جو کام ہو رہا ہے اسلام اور سنت کا، اس کی بڑھنے میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.